تمام عبادتوں میں سب سے اہم اور افضل عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، جس طرح اطمینان کے ساتھ، جس طرح اس میں تلاوت و تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کچھ ہی الگ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے کہ ایسی نماز پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ اور کبھی کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں گزارتے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہے، پھر آپ کیوں اپنے آپ کو اتنے تکاتے ہیں اور کیوں آپ اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت عوف رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، اس کے بعد وضو فرمایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ ساری تلاوت ایک ہی رکعت میں ختم کر ڈالی، جو کہ تقریباً 2.25 پارے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھ رہے تھے کہ جو آیت رحمت کی آتی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دیر تک رحمت کے دعائیں مانگتے رہے، اور جو آیت عذاب کی آتی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دیر تک اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت مکمل کر کے رکوع میں چلے گئے، اور اتنا لمبا رکوع کیا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں ٹائم گزارا تھا، اور رکوع میں یہ پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت۔ یہ مسلسل آپ رکوع میں پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا جتنا آپ نے لمبا رکوع کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی جو ساری صورت ہے وہ پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں تلاوت فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ ساری، اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران۔ 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3.25 پارے تلاوت فرما لیے، اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا رکوع کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ تیسری رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رکعت سورہ نساء ساری تلاوت فرمائی، جو کہ 5.25 پارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت میں 5.25 پارے پورے کر دیے۔ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسرے میں سورہ آل عمران، اور تیسرے میں سورہ نساء۔ اور اسی طرح جو آیت عذاب کی آتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے رہے، اور جو آیت رحمت کی آتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے رہے۔ اور آخری رکعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، تو آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ جو ہے نا وہ پوری تلاوت فرما لی۔ تو اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت میں 6.25 پارے تلاوت فرما لیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا کہنا کہ جو ترتیل کے ساتھ اور بہت اطمینان کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا، اور رکوع لمبا کرنا، سجدہ لمبا کرنا، اور مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں مانگتے رہنا، کس قدر لمبی نماز ہوتی تھی۔ اور الحمدللہ یہ جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس سنت مبارکہ پر میں نے بھی عمل کیا ہے الحمدللہ۔ 4 رکعتوں میں نے بھی 6.25 پارے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ۔ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسرے رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء، اور چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ۔ اور ایسی نماز تب ہی ممکن ہے جب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا اطمینان، آپ کی ذہن کا اور آپ کے جو مائنڈ کا اطمینان ہے وہ آپ کا نماز میں ہو، آپ کی نماز میں دل لگتا ہو، تب ہی ایسی نماز پڑھنا ممکن ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو
5 وقت کا نمازی بنا لیں۔